ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ سب مدنی ہیں، اگرچہ مکہ ہی میں یا مکہ کے اطراف ہی میں ان کا نزول کیوں نہ ہو۔ گویا یہاں پیش نظر ہجرت کو رکھا جائے گا مکی اور مدنی صورتوں کو جاننے کے لیے۔ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی سب کی سب مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی سب کی سب مدنی صورتیں۔ اس سورہ کریمہ کی تھیم کیا ہے؟ نفس موضوع کیا ہے؟ اصل مضمون کیا ہے؟ فکر رئیسیہ کیا ہے؟ عمود کیا ہے؟ وہ کالم کیا ہے جس کالم کے اوپر ان 7 آیتوں کی عبارت کری؟ وہ محور کیا ہے جس محور کے ارد گرد یہ 7 آیتیں گھوم رہی؟ جان لیں کہ اس سورہ کریمہ کا عمود، اس سورہ کریمہ کا کالم، اس سورہ کریمہ کا اساسی تصور ہے جو بھی مسلمان یا جس بھی مسلمان نے اپنے بدن پر دینداری کی رسم نزاع قبا پہن رکھی ہے، اس رسم نزاع قبا کے بخی اتر اس سورہ کریمہ کا تو ہم کو اس سورہ کریمہ کا اساسی تصور بھی معلوم ہو گیا کہ سورہ کریمہ کا مقصود رسمی دینداری کا رد۔ اب ہم آیتوں کی تفسیر کی طرف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں پہلی آیت کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا ہے، ارأیت، ارأیت۔ در حقیقت عربی میں اور حمزہ پر زبر جس کو ہم الف کہتے ہیں، الف پر زبر، وہ کیا کا معنی دیتا ہے؟ کیا، یہ واٹ کا معنی نہیں، بلکہ جب از وغیرہ یا ہیلپنگ ورب کو ہم مقدم کر دیتے ہیں تو جو کیا بنتا ہے وہ کیا ہے؟ تو اور ہم سے استفہام، اس کا مطلب ہے کیا۔ دوسرا لفظ رأیت، تو نے دیکھا، تو مطلب وہ کیا تو نے دیکھا؟ اصل میں یہ رأیت رویت سے مشتق ہے، اور رویت 2 طریقے کی ہوتی ہے، رویت بصری اور رویت قلبی۔ سر کی آنکھوں سے دیکھنا رویت بصری کہلاتا ہے، اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا رویت قلبی کہلاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں رأیت هذه الساعة، میں نے یہ گھڑی دیکھی، یہ ہے سر کے آنکھوں سے دیکھنا۔ میں نے یہ گھڑی دیکھی یعنی میں نے اس گھڑی کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ جب یہ مفہوم ہو تو یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک ہی مفعول ہے، ایک ہی آبجیکٹ ہے۔ اور رویت کا دوسرا معنی رویت قلبی ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ رأیت اسدن، رأیت زیدن اسدن، میں نے زید کو شیر دیکھا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ زید کے پنجے شیر جیسے تھے، ہاڑ کھانے والے دانت رکھتا تھا، بدن پر بڑے بڑے بال تھے، 4 پیر تھے؟ میں نے زید کو شیر دیکھا،
یہاں مطلب یہ ہے کہ ہم نے تجربے سے پایا، تجربے سے یہ معلوم کیا کہ زید کے اندر شیر جیسی بات ہے، یہ صفت اس کے اندر موجود ہے۔ تو رویت کی دو قسمیں، رویت بصری سر کی آنکھوں سے دیکھنا اور رویت قلبی دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ پہلی صورت میں ایک ہی آبجیکٹ آتا ہے، دوسری صورت میں دو آبجیکٹ آتے ہیں، متعدد و مفعول ہوتا ہے۔ لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر اس لفظ سے پہلے ہم میں استفہام آ جائے تو ایک تیسرا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ آئندہ کا مطلب ہوا کیا تو نے سر کی آنکھوں سے دیکھا یا کیا تو نے دل کی آنکھوں سے دیکھا؟ لیکن اگر حمزہ آ جائے شروع میں تو مفسرین اور محققین اور نحویین یہ کہتے ہیں کہ ایک تیسرا معنی بن جاتا ہے۔ کیا معنی بنتا ہے؟ اخبرنی، اللہ بتاؤ تو صحیح، یہ مطلب۔ تو آئندہ کا مطلب ہوا اخبرنی، مجھے بتاؤ، بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، یہ مطلب ہوا آئندہ۔ تو چلیے ترجمہ کر لیں، کیا تو نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا؟ کیا تو نے تجربے سے یہ پایا؟ یا بھلا بتاؤ تو صحیح، مجھے خبر تو دو۔ یہ تین معنی ہوئے اور آئندہ۔ کیا تو نے دیکھا، کیا تو نے پایا، کیا بتانا ہے؟ آگے بات کہی جا رہی ہے، الذی یکذب بالدین، جو آدمی دین کو جھٹلاتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ پہلے یہاں جان لیں کہ دین کا مطلب کیا ہے۔ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہاں دین کا مطلب ہے یوم آخرت، مرنے کے بعد حساب کتاب کو جھٹلاتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہے، آگے نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے۔ بعد موت کی تکذیب کرتا ہے، مرنے کے بعد جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے۔ تو دین کا مطلب ہے یوم آخرت، مرنے کے بعد جزا اور سزا، اس کو جھٹلاتا ہے۔ اور میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہاں اگر یوم آخرت مراد ہوتا تو الذی یکذب بیوم الدین ہوتا، یہاں خالی الدین ہے، اور جب الدین بولا جائے تو اس سے مراد دین اسلام ہوتا ہے۔ اور اگر دین اسلام یہاں لے لیا جائے تو بعض بعد الموت جو اسلام کا ایک نمایاں عقیدہ ہے وہ خود بخود اس کو منہ میں لاتے ہو جائے۔ تو ترجمہ یہ ہوا، کیا تو نے ایسے آدمی کو دیکھا، تجربے سے یہ پایا، جو آدمی دین اسلام کی تکذیب کرتا ہے۔ الدین سے مراد دین اسلام، دین اسلام کی تکذیب کرتا ہے۔ تکذیب کسے کہتے ہیں؟ جھٹلانا، ٹو ریفیوٹ، جھٹلانا۔ ذرا تکذیب کا مطلب بتا دوں، مطابق واقع کو خلاف واقع کہنا، دیٹ از کالڈ تکذیب۔ چلیے تو قرآن سے پروف کر دیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین میں، اصحاب یاسین کے بیان کے باب میں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ اے ہمارے حبیب، آپ گاؤں والوں کا، بستی والوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں ان کے سامنے کہ وہاں جب ہمارے رسول گئے تو پہلے دو رسول پہنچے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، دو پہنچے، فعززنا بثالث، ایک تیسرا بھی ان کی تقویت کے لیے بھیجا گیا، تین ہو گئے، اور تینوں نے بیک زبان یہ کہا ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اب بتائیے، یہ تینوں نبی جو بھیجے گئے، یہ تینوں جو انبیاء بھیجے گئے، انہوں نے جو یہ بات کہی تھی ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے نبی ہیں، تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کی یہ بات مطابق واقع ہے کہ نہیں؟ حقیقت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ مطابق واقع ہے۔
اس کے جواب میں قوم کا ریئیکشن اور قوم کا جواب دیکھیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. کیسی باتیں کہتے ہو, کیسے بات کرتے ہو, تم تو ہمارے طرح ایک انسان ہو. گویا ہمیشہ سے لوگوں کا یہ تصور رہا ہے کہ رسول انسان نہیں ہونا چاہیے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہمارے طرح ایک انسان ہو. وما انزل الرحمن من شيء, رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے. ان انتم الا تکذبون, تم جھوٹ بول رہے ہو. دیکھیے, مطابق واقع کو خلاف واقع قرار دینا تکذیب کہلاتا ہے. اسی وجہ سے وہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا, اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, ان کی تکذیب کی انہوں نے. کیسے کہ مطابق واقع کو انہوں نے خلاف واقع قرار دیا, اور مطابق واقع کو خلاف واقع قرار دینا تکذیب کہلاتا ہے. ایک نقطہ یہ ملا کہ مرنے کے بعد کی زندگی مطابق واقع ہے. جو اس بات کا انکار کرتا ہے وہ خلاف واقع بات کہتا ہے, مطابق واقع حقیقت کے خلاف بات کرتا ہے. اور جو آدمی دین اسلام کا انکار کر دے تو دین اسلام اس کے ہر اصول واقع کے مطابق ہے. جو آدمی دین اسلام کا انکار کر دے وہ واقع کا انکار کرتا ہے, واقع کا خلاف کرتا ہے. تو ارائیتا کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. بھلا بتاؤ تو صحیح کہ کیا تو نے دیکھا سر کی آنکھ